أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ 19ویں پارے میں سورۃ فرقان کی آخری 4 رکوع، سورۃ شعراء کی 11 رکوع یعنی مکمل سورت اور سورۃ نمل کے 7 میں سے 4 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ۔ سورۃ فرقان کے 3 رکوع میں مخالفین حق کے یہ اعتراضات نقل ہوئے کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتا، یا بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جواب دیا گیا کہ جس روز فرشتے ان کافروں کی جان نکالنے یا ان پر عذاب نازل کرنے آئیں گے تو اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ روز قیامت اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کافر ندامت سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکاریں گے کہ کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کے کام کرنے کی پٹی پڑھائی۔ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس سے کنارہ کشی کر لی۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 4، اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ چوتھے رکوع میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، کنویں والے اور قوم لوط شامل ہیں۔ بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کی بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ اللہ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5، جہاد بالقرآن کا حکم۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام بلا شبہ اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر اتمام حجت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس جہاد میں گزارے۔ ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن میں جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے عسکری جہاد کر کے دین حق کو غالب کر دیا۔ رکوع نمبر 6، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات۔ 6 رکوع میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت میں ہو، طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں، جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ الشعراء، مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ اس صورت میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے رحم کرنے والا۔ مراد یہ کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت بڑا زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔
رکوع نمبر 1، مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ رکوع نمبر 2، حقیقی رب کون ہے؟ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قتل خطا اس وقت ہوا تھا جبکہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میری ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان در رہے ہو اور تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا کہ رب کائنات کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق و مغرب اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کروں گا۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے ید بیضا کی صورت اختیار کی تو وہ اور مرعوب ہو گیا اور اس نے دربار برخاست کر دیا۔ رکوع نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور اس نے طے کیا کہ ان معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے۔ ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی۔ وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہے اور وہ ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں، لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا ہے۔ رکوع نمبر 4، اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کے لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تو قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون پیچھے ہے اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ انہوں نے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ اس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب راستے کے درمیان پہنچا تو راستے کے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ رکوع نمبر 5، ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی۔ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گی۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کے رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کے جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6، اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ 6 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی اور
اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی واضح کر دیا کہ میں اس تبلیغ پر کسی قسم کی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھی تو ہمارے معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا، باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 7، قوم عاد کی ہٹ درمی۔ 7ویں رکوع میں قوم عاد کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، امارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسے برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا کہ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہیں، آخرکار اللہ کا عذاب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 8، قوم سمود کا تکبر۔ 8ویں رکوع میں قوم سمود کے تکبر کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ان سے کہا کہ غور کیا کرو، تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیض یاب اور طرح طرح کی فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے۔ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اس میں بری نیت سے ہاتھ لگایا تو تم مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ رکوع نمبر 9، قوم لوط کی بے حیائی۔ 9ویں رکوع میں قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا کہ اے لوط، تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بحفاظت بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی میں ہی رہی۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ رکوع نمبر 10، ناپ تول میں کمی کی سزا۔ 10ویں رکوع میں جنگل والی قوم کے جرائم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو۔ اللہ نے ایک اندھیری والے دن جبکہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 11، قرآن حکیم کی عظمت۔ 11ویں رکوع میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہوا۔ اس کے نزول کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ ہی شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں۔ سورۃ النمل، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان۔ رکوع نمبر 1، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان
نہیں رکھتے، ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں، روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے۔ اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل۔ دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے فضل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انہیں اللہ نے اپنے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی۔ ایک روز جب ان کا لشکر کسی ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چونٹی نے پکار دے کر دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اگر معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور ہر خاص طور پر انتہائی نفیس اور قیمتی تخت ہے۔ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 3، ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ تیسرے رکوع میں ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے۔ ملکہ نے عمائدین سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ عمائدین نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور بعض امیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ رکوع نمبر 4، قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام۔ چوتھے رکوع میں قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم نے اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹکرا دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس رکوع میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جرم تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا۔ اس کے بعد اس بستی پر کنکریوں کی بارش برسائی، پوری قوم تباہ ہوئی۔